والصلاة والسلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساتھیوں سولہ بارہ انیس سورہ مریم اس کی 63 آیات پڑھ چکے ہیں. آگے آیت میں 64 ہے. اللہ العزت شرماری ہے وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. آیت نمبر 64 ہے سورہ مریم کی. اس کا شان نزول ابن عباس سے روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری حضرت الکبریٰ وفات پا جاتی ہیں اور آپ کے چچا ابو طالب بھی اس کی نظر سے ہو جاتے ہیں. یہ دو ہستیاں ایسی ہستیاں تھیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا پڑھیں جاننے کی کوشش کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو ہستیاں باہر لوگوں میں جب ابو طالب کافر ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا سہارا تھے نبی کے. کسی کی ضرورت نہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی کافر آپ کے آنکھ اٹھا دے گے. اتنی سپورٹ کی انہوں نے آپ کو کافر ہونے کے باوجود آپ کا نتیجہ سمجھے گا. اور گھر میں کوئی معاملہ مسئلہ ہوتا ہماری حضرت الکبریٰ ابھی جان تک والد تیار ہو گئی آپ بہت آپ کو سلیاں دیتی آپ کو آپ ڈر بن جاتی. اور یہ دونوں ہستیاں ایک کے بعد دیگرے تھوڑے وقت میں چلی گئی. آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے. تو جبریل ہم آتے تھے تو آپ نے جبریل سے کہا کہ جبریل آپ آتے ہو تو مجھے سکون ملتا ہے, مجھے تسلی ملتی ہے آپ کے آنے سے, تو آپ تھوڑا زیادہ آیا کریں, کم آتے ہیں تھوڑا زیادہ آیا کریں. تو اللہ نے جبریل کے لیے جو یہ آیت نازل کی تھی کلام اللہ تعالیٰ کا, لیکن جبریل کہہ رہے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک, ہم نہیں کر سکتے مگر اللہ کے حکم سے. ابھی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم آ سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں آ سکتے. ہمیں جب بھی اللہ کے حکم سے آنا ہے لہ ما بین ایدینا, جو سب اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہمارے آگے ہے, وما خلفنا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے, وما بین ذالک اور جو کچھ کے درمیان ہے. یہ ایک محاورہ ہے آگے پیچھے والا. اس کا مفہوم جو ہے کہ چاروں طرف اوپر نیچے ہر پاس ہر طرف جو کچھ بھی ہے اللہ کی ملکیت ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی تنکا بھی ادھر نہیں ہو سکتا. تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس حکم بغیر آ سکیں آپ کے پاس. جب اللہ کو ہونا ہے تب ہم نے آنا ہے. ایک بہت بڑا درس ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے سوا دوسروں کو کچھ سمجھتے ہیں کرنے کے قابل. وہ کرنے والا ہے, وہ داتا ہے, وہ مستقیم ہے. کہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں, سید الملائکہ ہیں, ان کے الفاظ ہیں یہ کہ ہم اس کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے, ہل بھی نہیں سکتے. جب حکم ہونا تو ہم نے آنا ہے اور ہر طرف اسی کی ملکیت ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی تنکا بھی نہیں ہل سکتا. پھر فرمایا وما کان ربک نسیا, اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے. کیونکہ مشرکین مکہ نے ایک بات بنائی تھی, ہماری دنیا تھوڑی دنیا چلی گئی, ابو طالب فوت ہو گئے اور جبریل بھی کم آتے تھے. بعض کا 15-20 دن کا وقفہ ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرشتہ بھی آپ کو چھوڑ گیا ہے, آپ کا رب کو چھوڑ گیا ہے. تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب بھولتا نہیں کسی بات کو. اس کے علم میں ہر چیز کہ کب میں نے کون سا کام کرنا ہے. اس لیے یہ مت یاد کیا کریں کہ رب بھول گیا ہے. اپنے دل کو قائم رکھیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, گھبرایا نہ کریں. اگر ہمارے یہاں کوئی دیر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, ہم اپنی مرضی سے دیر نہیں کرتے. آپ کا بولتا نہیں ہے. اس میں مفسرین نے مزید بھی اس سلسلے میں باتیں کی ہیں. لکھا ہے کہ اللہ کے احکامات جن کا حکم ہے, جن کے کرنے حکم ہے وہ بھی احکامات ہیں, اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں.
اور جن چیزوں سے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا ان سے معافی ہے. کئی ایسے معاملے ہیں جن کا کوئی حکم نہیں آتا نہ کرنے کا نہ کرنے کا. ایسے معاملے میں یہ نہیں کہ آپ بھول گیا ہے تو اللہ نے مناسب نہیں سمجھا ان باتوں کا ذکر کرنا. اس لیے کبھی بھی یہ بات خیال کریں کہ کوئی معاملہ کوئی کام جس کا رب نے حکم نہیں دیا نہ کرنے کا نہ کرنے کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھول گیا. وہ کبھی نہیں بھولتا. رب السماوات والارض وما بینہما، آگے وہی بات بھی دوبارہ، وہ مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. آپ دیکھیں ذرا آسمان اور زمین کے درمیان کون سی ایسی چیز ہے جس کا ہم تصور بھی کریں اور وہ رب ان دو چیزوں کے سے باہر ہو. وہ مالک ہے ہر چیز کا. جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک ہے. فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کرو. وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث العظم ہے، وہی مراد دینے والا ہے، وہی بیڑیاں پار کرنے والا ہے، وہی مشکل آسان کرنے والا ہے. ہر طرح کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ بِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت میں مضبوط ہو جائے. یہ نہیں کہ کوئی دعا کی ہے تو عبادت ہے، کوئی دعا کی ہے کچھ مانگا ہے رب سے اور نہیں وقت ہوا اس چیز کو دعا کو پورا ہونے کا تو ہم اس کو چھوڑ کے کہیں اور ٹکرے مارنے جا کر کہیں اور پڑھ کے جا کر کہیں کسی اور کے پاس چلے جائیں. ہر یہ کام نہیں کرنا. وَاسْتَبِرْ بِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پہ مضبوط ہو جائے. صبر کریں. آپ دعا کی ہے صبر بھی کریں. اس کی عبادت کر رہے ہیں تو رب مانا ہے صبر بھی کریں اس کے رب ہونے پر. یہ نہیں کہ رب اس کو مانا ہے اور ٹکرے کہیں ہو جا کر مارے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی بس رب تو ہمارا وہی ہے، دینا اسی نے ہے، لیکن ہم یہاں بس اسی کے لیے آئے ہیں. میرے بھائیو، اسی کا نام قرآن کا انکار ہے. جب جبریل امین کے منہ سے اللہ نے بات نکلوا دی کہ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، ہم بھی اس کو تو نہیں آ سکتے. زمین کا کوئی دن کا بھی اس کو جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو پیچھے بات کون سی رہ گئی؟ کیوں ہم اس کو چھوڑ کر اس کو رب ماننے کے باوجود ہم اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، اوروں کے پاس جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی دلیل ہے ہمارے اس چیز کی؟ پورا قرآن پڑھیں. ہمارا یہ 16 بار چل رہا ہے، جن بھائیوں نے پورا پیچھے سنا ہے، ابھی تک کوئی ایسی آیت نہیں ہمیں ملی جس سے یہ چیز مل جائے کہ اگر تمہاری کوئی مراد کوئی دعا کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی دعا کرنے سے تو فلاں ہنسی کی بات کیا. ابھی تک کوئی ایسی آیت ہمیں نہیں ملی. یہ 16 بار چل رہا تھا، آگے بھی شاید کوئی نہیں ملے گی. پورے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے. احادیث میں ظاہرہ میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ چیز ملے ہمیں کہ اگر تمہاری دعا کرنے سے رب سے مانگ رہے تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی تو تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. دعا دیا ہے بس تبیر عبادت ہی، بس صبر کرو اسی کے بندے ہونے پر، اسی کی بات پر. حل تعلم له سمیہ، کیا تم کسی اس کے نام کی طرح کے بندے کو جانتے ہو؟ حل تعلم له سمیہ، اس کے نام اس کے صفات جیسا کسی اور کو جانتے ہو؟ ایک سوالیہ فکرہ یہاں پر. حل تعلم، کیا تم جانتے ہو له سمیہ، اس کی برابری کا وہ بندہ، اس کے نام کا وہ بندہ، اس کے اختیارات کا کوئی ہستی، اس کی صفات کی محسن کسی اور کو جانتے ہو؟ کوئی ہے ایسی ہستی دنیا میں؟ پوری کائنات میں ایسی ہستی ہے جو رب کا مقابلہ کر سکے؟ یہ سوالیہ فکر ہے. اللہ نے پوچھا ہے حل تعلم، بتاؤ مجھے کون ہے ایسی ہستی جو اللہ کی برابری کر سکے؟ میرے بھائیوں، ایسی کیسی آیات ہے قرآن پاک میں کہ ہم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں قرآن کو پڑھتے، کیوں نہیں غور کرتے اس پر؟ اس قرآن کی ایسی آیات ہونے کے باوجود ہم ادھر ادھر کیوں بڑھتے ہیں، کیوں ٹکرے مارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق نہ ہمارے عقیدے بنا دے، تب بات بنے گی. خالی تو کتنا رٹ لینا اور پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کو سمجھیے اللہ کہہ کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے اعمال و عبادات و معاملات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.